اسلام میں حلال اور حرام رزق کا فرق بہت بنیادی اور اہم ہے، کیونکہ ہمارا کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا سب ہمارے ایمان اور عبادت اور آخرت بارے وراثت اثر ڈالتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں حلال رزق کیا ہے۔ حلال رزق وہ کمائی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے جائز طریقوں سے حاصل کی ہو، کسی کا حق نہ مارا گیا ہو، جھوٹ، فریب، سود، رشوت، چوری، حرام کاروبار سے پاک ہو، محنت، ایمانداری اور دیانت سے کمائی گئی ہو، تجارت جو جائز چیزوں کی ہو، نوکری یا مزدوری جو ایمانداری سے کی جائے، کھانا جو شریعت کے مطابق ہو۔ حرام رزق کیا ہے؟ حرام رزق وہ کمائی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ طریقوں سے حاصل کی ہو، جس میں دوسروں کا حق مارا گیا ہو، جھوٹ، فریب، سود، چوری، دھوکہ یا حرام کاروبار سے آئی ہو۔ ایسی چیزوں میں خرچ کی جائے جو ناجائز ہو، مثالی رشوت لے کر پیسے کمانا، نشاور چیزیں بیچ کر پیسے کمانا، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا جسم جو حرام سے پلا بڑا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حرام رزق صرف پیٹ میں نہیں جاتا بلکہ دل، روح اور نسلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی حصہ نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقام پر حرام لقمے کے اثرات کو واضح کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولوں، پاکیزہ رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو، عمل نیک کرو۔ رزق حلال ہوگا تو عمل صالح کی توفیق ملے گی، رزق حرام ہوگا تو عمل صالح کی توفیق نہیں ملے گی، بلکہ غلط کام، غلط چیزوں کی طرف ہی انسان جائے گا۔ انسان کے عمل سے اس کے لقمے کا، اس کے غذا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات قرآن کی دوسری آیت میں بھی بیان فرمائی ہے، کہا، لوگوں، زمین میں جو کچھ ہم نے رکھا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ آدمی حلال کھائے گا تو شیطان کے نقش قدم سے بچایا جائے گا، رزق حرام پیٹ میں جائے گا تو وہ رزق حرام اسے شیطان کے نقش قدم پر ہی چلائے گا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے قدموں کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال نہیں پوچھ لے گا، تم نے رزق کمایا کہاں سے؟ اور دوسرا سوال ہوگا، اس کو خرچ کہاں کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنے مال کو بے وقوفوں کے ہاتھوں میں دینے سے منع کیا ہے جو مال کے مصرف کو نہیں جانتے۔ اس طرح گھر کی وہ خواتین جو مال کے مصرف کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتی تو شوہر کی ذمہ داری ہے اخراجات کنٹرول کریں۔ بے وقوفوں کو مال نہ دو، کیونکہ وہ اگر غلط جگہ پہ خرچ کریں گے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور مال کو خود بھی ایسی جگہ نہ خرچ کریں اور مال کا امین اس کو نہ بنائے جو ایسی جگہ پر خرچ کرے جو اس کا مصرف نہ ہو۔ یہ واقعہ خیبر کی جنگ کا ہے اور یہ ایک بہت عبرتناک اور سبق کا واقعہ ہے۔ جنگ ہو چکی ہے، لاشیں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ جو صحابہ جنگ کے بعد معائنہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، تمام صحابہ میں سے صحابہ نے کہا، یہ شہید ہیں، فلاں جنگ میں مارے گئے ہیں، یہ شہید ہیں۔ ایسے گزرتے گزرتے ایک صحابی کے پاس سے گزرے، وہ مرے پڑے ہوئے تھے، صحابی ہیں، شہید ہوئے تھے۔ تمام صحابہ جو ان کے پاس سے گزر رہے تھے انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی شہید ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان کو شہید مت کہو، کیونکہ میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے اور شہید ہو کر ہیں، صحابی ہیں، گردن کٹا کر ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ شہید نہیں ہے، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کیا انہوں نے ایسا گناہ کیا ہوگا؟ آگے حدیث سنیں۔ ایک چادر تھی، مال تقسیم ہونے سے پہلے، مال غنیمت بانٹنے سے پہلے انہوں نے اسے اٹھا کے الگ سے رکھ لیا تھا۔ غلطی اتنی تھی، جو سارے مسلمانوں کا مال تھا انہوں نے وقت سے پہلے وہ مال اٹھا کے رکھ لیا۔ یہ حرام مال اٹھانے کی وجہ سے شہید ہونے کے باوجود میں نے انہیں جہنم میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں کاروبار حلال ہے جب چیز جائز ہو، مکاری، جھوٹ یا دھوکہ نہ ہو، سودا صاف ہو، کسٹمر کو اصل حالت بتائی جائے۔ یہی سودا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال، آپ نے ایک گھڑی 200 روپے میں خریدی، اب آپ اسے 300 روپے میں بیچ رہے ہیں۔
لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ گھڑی تو میں نے 500 روپے میں لایا تھا، آپ کو 300 روپے میں دے رہا ہوں، گھاٹے میں ہوں، جھوٹ بول کر منافع لینا حرام ہے۔ چیز کی خرابی چھپانا، اگر گھڑی ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ اسے چھپا رہے ہیں، کسٹمر کو مجبور کرنا، اگر کسی کو زبردستی بیچا، اللہ کی جھوٹی قسم کھانا، نقلی مال کو اصلی بتانا، یہ سب حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس کا حلال طریقہ کیا ہے؟ صحیح دام بتانا ضروری نہیں، لیکن جھوٹ مت بولو، خرابی ہو تو بتاؤ، مجبوری میں سودا مت کرو۔ آپ 200 روپے کی چیز 300 روپے میں بیچ سکتے ہیں، یہ حلال ہے، لیکن جھوٹ، دھوکہ، قسم یا مکاری ہو تو وہ چیز حرام بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آگے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو روزانہ کی کمائی ہے نا وہ 10 درہم ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، آپ کچھ عنایت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس طرح کر کہ جا کر اپنے مالک سے کہے کہ میری جو روزانہ میری کمائی ہے وہ 7 درہم کر دو۔ انہوں نے آگے کچھ عرض نہیں کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے روزانے کے جو پیسے ہیں وہ 7 درہم کر دیں۔ مالک تو خوش ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ حیران رہ گیا، پہلے 10 درہم ہونے کے باوجود ادھار لینا پڑتا تھا، 7 درہم بھی ختم نہیں ہوتے، بچ جاتے ہیں روزانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا جا کر عرض کیا، یا اللہ کے رسول، پہلے 10 درہم پوری نہیں پڑتی تھی، ادھار لینا پڑتا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کر 7 کروا دے، 3 کم کروا، میں نے 7 کروا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 7 ختم ہی نہیں ہوتی، میں دونوں ہاتھ کھول کر خرچ کرتا ہوں، ختم ہی نہیں ہوتی، میرا دسترخوان بھی وسیع ہو گیا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل بات یہ تھی، تو لے تو 10 درہم تھا لیکن کام 7 درہم کا کرتا تھا، 3 کے بیچ میں سستی ہوئی، یہ جو 3 درہم کی سستی تھی نا وہ اس کی برکت لے جاتی تھی، جس کی وجہ سے کام نہیں بن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جتنے بھی وظیفے چل رہے ہیں نا، یہ وظیفے تب کام آئیں گے جب تم کما کے گھر حلال لاؤ گے۔ اللہ کا نام لینے سے حرام میں برکت نہیں آتی، جب تم حلال کما کے گھر لاؤ گے۔ اور یہ وظیفے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جتنے بھی سنتی وظیفے ہیں، اس سے حلال بڑھے گا۔ تم کما کے لا ہی رہے ہو حرام، تو پھر سبحان اللہ و بحمدہ سے سود نہیں بڑھے گا۔ سود تو جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ سورہ واقعہ سے اس رزق میں اضافہ ہوگا جس میں دھوکہ نہ دیا ہو، جس میں جھوٹ نہیں ہو، جس میں فراڈ نہیں ہو۔ حلال بڑھے گا، حرام نہیں بڑھے گا۔ حلال کمائیں، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، ہر صورت میں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن کا، 4 ماہ کا، تو فرشتہ آ کے اس کی عمر، رزق، تقدیر لکھ جاتا ہے، اور جب لکھا گیا ہے جب جب ملے گا، اس سے پہلے نہیں مل سکتا۔ اب اس لکھے ہوئے کو ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں یہ ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے، ہم اسے حلال طریقے یا حرام طریقے سے حاصل کریں، یہ ہم پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہے تو دنیا کی کوئی چیز نہ بھی ملے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ پہلی چیز امانت کی حفاظت۔ امانت بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے بچے بھی امانت ہیں۔ دوسری چیز ہمیشہ سچ بولے۔ تیسری چیز اچھے اخلاق، اور چوتھی چیز حلال رزق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ 4 باتیں تمہیں مل گئی تو ساری دنیا کے اندر کوئی چیز ملے یا نہ ملے، اگر یہ باتیں مل گئی تو انشاءاللہ آپ لوگ خوش نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال رزق کے کیا فائدے ہیں؟ دل کا سکون اور برکت، دعا کی قبولیت، آخرت میں کامیابی۔ حلال کمائی انسان کو لالچ اور حرام سے بچاتی ہے، گھر میں رحمت۔ حرام رزق کے نقصانات، دل کی سختی اور بے سکونی۔ حرام کھانے سے دل سے خیر ختم ہو جاتی ہے، دعا کا رد ہونا، عبادت کا اثر ختم ہونا۔ حرام کمائی عبادت کی برکت اور نور کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا جسم حرام سے پرورش کی ہو وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ حرام رزق پیٹ تو بھر دیتا ہے مگر دل اور خبر کو اندھیرا کر دیتا ہے۔